نام نہاد قائد تحریک اور بانی قوم کو پھر سنا ہم نے گریہ وزاری کرتے ہوئے، ہر لاش کے اوپر آئٹم سانگ کرنے ہوتے ہیں، مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں۔ لاش کو لے کر انہوں نے پوری دنیا بھر میں واویلا مچایا۔ عمران فاروق کو الطاف حسین نے مارا ہے۔ ڈاکٹر عمران فاروق کو بانی ایم کیو ایم نے قتل کروایا، ان کی اہلیہ کی لاش پر ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس، کہا عمران فاروق کو قتل کر کے بانی کی سالگرہ کا تحفہ دیا گیا، اب وہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ ان کے تکیے کے نیچے سے 5 لاکھ پاؤنڈ برآمد ہوئے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی کی وجہ سے عمران فاروق قتل کیس کی تحقیقات رکی ہوئی ہیں۔ عمران فاروق کے بچوں سے درخواست ہے کہ وہ بانی سے رابطہ نہ کریں، اسکاٹ لینڈ یارڈ میں مقدمہ درج کروائیں۔ سیاسی جماعت کی دھمکیوں پر برطانیہ کو ٹھیک ڈیمارش کیا۔ برطانوی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی اشتعال انگیزی کو روکے۔ کسی اور ملک میں ایسی اشتعال انگیزی ہوئی تو ایسا ہی رد عمل دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے صاف بتا دیا، کہا پاکستان قیام امن کے لیے عالمی استحکام فورس کا حصہ بنے گا، حماس کو غیر مسلح کرنے کی کسی کوشش میں شریک نہیں ہوں گے۔ امریکہ سے بھارت نے سیز فائر کی اپیل کی، پاکستان نے کسی کو صلح صفائی کا نہیں کہا۔ پی ٹی آئی بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان کی سالمیت کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ ان کے سوشل میڈیا پر مقبولیت کے دعوے فریب یہ حقیقی فالوورز نہیں ہیں، مصنوعی ریچ دکھائی جا رہی ہے۔ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک کی گفتگو۔ اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان مسترد۔ عرب، اسلامی اور افریقی ممالک کا دو ٹوک موقف۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور ایران سمیت 21 ممالک کا مشترکہ بیان جاری۔ صومالیہ کی خود مختاری کے خلاف اسرائیلی شرانگیزی کی شدید مذمت۔ اعلامیہ کے مطابق اسی ریاست کے ایک حصے کو آزاد قرار دینا عالمی امن کے لیے خطرہ۔ اسرائیلی اقدام عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے۔ بھارت اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ ملک۔ 2024 میں مسلمانوں اور مسیحی برادری کے ساتھ نفرت انگیز واقعات میں ریکارڈ اضافہ۔ مذہبی منافرت کو ہوا دینے کے لیے سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال۔ سینٹر فار اسٹڈی کے مطابق اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز واقعات ہندوتوا سوچ کے عکاس ہیں۔ فوج کا ایسا چیف بنایا جس نے بھارت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ بھارت ہمارے چیف جیسا دل گردہ کہاں سے لائے گا؟ مودی کی ٹانکیں کام رہی تھی، ہماری طرف انگلی اٹھانے والے کا ہاتھ توڑ دیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی مودی سرکار کو للکار۔ بے نظیر بھٹو کی برسی پر جذباتی خطاب۔ مرد میدان میں مرتے ہیں، بنکر میں نہیں۔ بھارت شکر کرے ہم نے لحاظ کیا، ورنہ ان کے سارے جہاز گرا سکتے تھے۔ سیاسی مخالفین پر بھی وار، بولے ایک بے وقوف شخص نے 4 سال میں دنیا سے تعلقات خراب کیے، معیشت تباہ کی۔ ہم نے آہستہ آہستہ عالمی برادری سے تعلقات ٹھیک کیے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہمارے ساتھ ہیں۔ سیاسی انتہا پسندی کو صرف مفاہمت کا بادشاہ ہی ختم کر سکتا ہے۔ بحران سے نکلنے کے لیے آج نہیں تو کل مفاہمت کرنا ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری کا گڑی خدا بخش میں جلسہ عام سے خطاب، کہا پاکستان پیپلز پارٹی 9 مئی میں ملوث ہوتی تو کیا ہمارے ساتھ نرم سلوک ہوتا؟ فیلڈ مارشل کی تعریف، بولے مودی عاصم منیر کا نام سن کر چھپ جاتا ہے۔ بھارت آج تک شکست ہضم نہیں کر سکا، حکومت پر بھی دبے لفظوں میں تنقید، بولے مہنگائی کے بوجھ تلے دبا عام آدمی، معیشت کی بہتری کے حکومتی دعوے نہیں مانتا۔ ٹیکس اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی ذمہ داری صوبوں کو دی جائے۔ پی ٹی آئی کا برطانیہ میں احتجاج میں شریک خاتون سے اظہار لا تعلقی۔ خاتون عہدیدار نہیں، تقریر پارٹی کے موقف یا سیاسی سوچ کے عکاس نہیں۔ ترجمان کے مطابق تحریک انصاف جمہوری، آئینی اور پرامن سیاسی جدوجہد پر یقین رکھتی ہے، تشدد، اشتعال انگیزی اور نفرت آمیز گفتگو کی مخالف ہے۔ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث یوٹیوبر عادل راجہ کے گرد گھیرا مزید تنگ، حکومت نے نام 4 شیڈیول میں شامل کر دیا۔ کارروائی سوشل میڈیا کے ذریعے ریاست مخالف بیانیہ پھیلانے پر کی گئی، وزارت داخلہ کا نوٹیفیکیشن جاری۔ لندن میں بنگلہ دیشی سفارت خانے کے باہر بھارتی مظاہرین اور خالصتان کے حامیوں میں جھڑپ، مظاہرے کی کوشش ناکام بنا دی۔ سکھ برادری نے خالصتان کے پرچم اٹھا کر بنگلہ دیشی سفارت خانے کے گرد حفاظتی حصار بنایا، مودی کے خلاف نعرے بازی۔
سابق گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر شمشاد اختر کی نماز جنازہ آج کراچی میں ادا کی جائے گی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا گہرے رنج اور غم کا اظہار۔ فیلڈ مارشل کا بھی اظہار افسوس، پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات کی ستائش۔ نئے سال کا پہلا چیلنج T20 ورلڈ کپ سے قبل کمبینیشن بنانے کا آخری موقع۔ سری لنکا کے خلاف T20 سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ سلمان علی آغا قیادت کریں گے، عبدالصمد، ابرار احمد، فہیم اشرف، فخر زمان اور محمد نواز شامل۔ صاحبزادہ فرحان، سائم ایوب، شاداب خان اور عثمان طارق بھی اسکواڈ کا حصہ۔ وکٹ کیپر بیٹر خواجہ نافع بھی پہلی بار اسکواڈ میں شامل۔ 3 T20 میچز کی سیریز 7 جنوری سے شروع ہوگی۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح سویرے دھند کا راج، موٹر ویز مختلف مقامات پر بن رہی، فضائی آلودگی کی شرح بھی کم نہ ہو سکی۔ شرخپور شریف اور شیخوپورہ میں 600 سے تجاوز۔ گجرات اور ڈسکا بھی شدید متاثر، لاہور 287 AQI کے ساتھ دنیا میں دوسرے نمبر پر۔ حکومت کا ایکشن، اینٹوں کے بھٹوں، اوپن فوڈ پوائنٹس اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ محکمہ موسمیات کی کل سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی، پہاڑوں پر برف پڑے گی، لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ امریکہ کی شمال مشرقی ریاستوں میں برفانی طوفان۔ نیو یارک شہر میں 3 سال بعد پہلی بار 4 انچ برف پڑی، فوارے جم گئے، سڑکیں اور گلیاں برف سے ڈھک گئیں۔ بچوں کو گھر کے باہر اسکیئنگ کا موقع مل گیا۔ ٹائمز اسکوائر پر سیاحوں کا رش۔ نیو جرسی میں بھی شدید برف باری، کئی ریاستوں میں برف اور پھسلن سے فضائی آپریشنز شدید متاثر۔ 9000 سے زائد پروازیں منسوخ، ٹرینوں کی آمد و رفت میں بھی خلل۔ غزہ میں بارشوں نے زندگی اجیرن کر ڈالی، خیموں میں مقیم لاکھوں فلسطینی شدید متاثر، نکاسی کا نظام تباہ، جگہ جگہ جوہڑ بن گئے، شدید سردی کے باعث امراض پھیلنے لگے۔ دسمبر میں 3 بچوں سمیت 15 فلسطینی ٹھنڈ سے جاں بحق۔ اسرائیلی دہشت گردی بھی نہ رک سکی، 2 دن میں بمباری سے مزید 4 شہادتیں، مجموعی تعداد 71,266 ہو گئی۔ یوکرینی صدر زیلنسکی امریکہ روانہ، صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ یوکرین کے مستقبل سے متعلق اہم فیصلے متوقع۔ امریکہ جاتے ہوئے کینیڈا میں مختصر قیام، وزیر اعظم مارک کارنی سے ملاقات۔ کینیڈا کا یوکرین کو $2 ارب امداد دینے کا اعلان۔ میانمار میں خانہ جنگی کے دوران عام انتخابات، 265 ٹاؤن شپس میں 3 مرحلوں میں انتخابات ہوں گے۔ بین الاقوامی مبصرین کا انتخابی عمل پر تحفظات کا اظہار۔ 2021 میں میانمار کی فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا۔ انڈونیشیا کے ساحل کے قریب سیاحوں کی کشتی الٹ گئی، 4 افراد ہلاک، 7 کو بچا لیا گیا۔ مرنے والوں میں اسپین کے معروف فٹ بال کوچ فرنانڈو مارٹن اور ان کے 3 بچے شامل۔ کشتی خراب موسم کے باعث لہروں کا شکار ہوئی، لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ انگلش پریمیئر لیگ کے ایکشن سے بھرپور مقابلے، مانچسٹر سٹی نے ناٹنگھم کو 2-1 سے ہرا دیا، لیورپول کی 2-1 سے کامیابی، ٹیبل لیڈر آرسنل نے برائٹن کو زیر کیا، ایسٹن ولا نے چیلسی کو 2-1 سے زیر کیا۔ 40 سالہ رونالڈو کی ڈبل سٹرائک، النصر نے لاخود کو 3-0 سے ہرا دیا۔ پرتگالی سٹار کے 2 گول، جیت میں اہم کردار، النصر ٹیم کی مسلسل 10ویں کامیابی۔ افریقن نیشنز کپ میں ٹائٹل کی دوڑ، نائجیریا نے تیونس کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی، بینن نے بوٹسوانا کو 1-0 سے ہرا دیا، سنیگال اور کانگو کا سنسنی خیز میچ 1-1 گول سے برابر۔ ہمارے خواب تمنا کی ہے یہی تعبیر، ہمارے خواب تمنا کا نام پاکستان، واہ 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 بھائی، واہ ڈاکٹر صاحب، خواب تمنا کا نام پاکستان، واہ واہ۔ روشنیوں کے شہر میں اردو سے محبت کے رنگ، عالمی اردو کانفرنس شرکا کا بھرپور جوش و خروش، تیسرے روز محفل مشاعرہ اور مختلف سیشنز کا انعقاد۔ مصطفیٰ قریشی اور اداکارہ سنگیتا نے ماضی کے قصے سنائے، جاوید شیخ کا فلمی صنعت کی ترقی کے لیے اقدامات کا مطالبہ، قوالی کی محفل سے میلے کو 4 چاند لگا۔ چھنوں کے بعد رخسانہ کی مقبولیت، علی ظفر کا نیا البم روشنی ریلیز ہوتے ہی انٹرنیٹ پر چھا گیا، پہلی ویڈیو رخسانہ کی غیر معمولی پذیرائی، چند روز میں 30 لاکھ سے زائد ویوز آئے۔
اور نیو یارک کے ٹائم اسکوائر پر نیو ایئر کی تیاریاں، کرسٹل بال میں آخری شیشہ لگا دیا گیا، 2026 کو خوش آمدید کہنے کا ریہرسل جاری۔